بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے یہاں سے پڑھیے وَرُبَّمَا يَحْصُلُ إِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ۔ فرماتے ہیں ربما يحصل ادراک النسبۃ الحکمیہ، کبھی کبھی نسبت حکمیہ کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے بغیر حکم کے۔ کمن تشکک فی النسبۃ او توہمہا، جیسے وہ شخص جس نے نسبت میں شک کیا یا وہم کیا نسبت کا، تو اب اسے نسبت حکمیہ کا ادراک تو حاصل ہو گیا بغیر حکم کے، ابھی وہ شک میں ہے، حکم نہیں لگا رہا ہے۔ جیسے زید کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، اتنی بات تو اس کے دماغ میں آ گئی، اور یہی نسبت حکمیہ کا ادراک ہے۔ نسبت حکمیہ کا ادراک ہے یہ کہ زید کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ تو اب یہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، اس معاملے میں اسے شک ہے یا وہم ہے، اگرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز متعین نہیں ہوگی، جب بھی نسبت حکمیہ کا ادراک اس نے کر لیا بغیر حکم کے۔ فإن الشک فی النسبۃ او توہمہا بدون تصورہا محال، کیونکہ شک کرنا نسبت میں یا نسبت کا وہم کرنا بغیر اس کے تصور کے محال ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کے بارے میں شک کریں گے یا شبہ کریں گے تو اس کا تصور تو آپ کریں گے ہی، بنا تصور کے شک یا شبہ کرنا یہ محال ہے۔ آپ خود سوچیں، کسی چیز کے بارے میں شک کریں اور اس کا تصور نہ کریں، دیکھیے کیسے کر لیتے ہیں۔ لیکن تصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحکم، لیکن تصدیق اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حکم حاصل نہیں ہوگا، یہ بات تو طے ہے۔ وعند متاخر المنطقیین ان الحکم ایقاع النسبۃ او انتزاعها فعل من افعال النفس۔ اب حکم ہے کیا، اس پر بحث دیکھیے۔ متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم ہے ایقاع حکم، یعنی ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت، یہ دراصل افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، تو یہ کبھی ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادراک تو انفعال ہے اور فعل انفعال ہو، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اب پہلے فعل کو سمجھیے اور انفعال کو سمجھیے۔ فعل کہتے ہیں کہ ہمارے نفس سے ہم کسی چیز کو صادر کریں، ہم کوئی کام کریں اور ہمارے کرنے سے وہ کام ہو، اور انفعال کہتے ہیں وہ چیز حاصل ہو جائے، آ جائے۔ تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے یا پھر ادراک ہے؟ ادراک ہوتا ہے، فعل ہے یا ادراک ہے، دو باتوں میں سے ایک بات۔ تو اگر ہم کہیں کہ ادراک ہے تو ادراک تو حاصل ہوتا ہے کس سے؟ بنا کیے حاصل ہو جاتا ہے ادراک، یعنی تصور کبھی کبھی بنا ہمارے کسی کام کو کرنے سے وہ صادر نہیں ہوتا، بلکہ وہ آتا ہے، یعنی ہماری طرف وہ آتا ہے، ہم سے جاتا نہیں ہے، تو یہ ہو گیا انفعال۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے کہ نسبت حکمیہ جب ہوتی ہے اس کا تصور ہم کرتے ہیں اور اس پر حکم لگاتے ہیں کہ زید قائم ہے یا زید قائم نہیں ہے، تو ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت وہ ہم لگا رہے ہیں نا۔ نسبت حکمیہ کا تو ادراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے وہ ہمارا فعل ہے۔ تو اب حکم کیا ہو گیا؟ حکم متاخرین مناطقہ کے نزدیک فعل ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں حکم ادراک ہے، اور ادراک تو انفعال ہوتا ہے کہ ادراک جو ہوتا ہے وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، ادراک آتا ہے ہم تک، ہم سے جاتا نہیں ہے۔ وقوع نسبت لا وقوع نسبت وہ ہم کرتے ہیں، ہمارا فعل ہے جو ہم صادر کرتے ہیں نفس سے، اور ادراک ایسا نہیں ہوتا، ادراک میں تو وہ چیزیں نفس میں آتی ہیں، جاتی نہیں ہیں۔ تو یہی ہے۔ اب حکم ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت کو کہتے ہیں، تو یہ بتائیے افعال نفس میں سے ایک فعل ہے یا پھر ادراک ہے؟ ادراک ہوگا تو انفعال ہوگا، تو اگر ادراک ہو، کیا فرمایا انہوں نے کہ فعل من افعال نفس فلا یکون ادراکن، یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے مناطقہ کے نزدیک، متاخرین مناطقہ جو ہیں، تو یہ ادراک نہیں ہوگا، کیونکہ ادراک تو انفعال ہے اور فعل انفعال ہو، ایسا کیسے ہوگا جی؟ فلو قلنا، اب اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک ہے، اب اختلاف کی بنیاد پر آپ کہیے، متاخرین مناطقہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے،
اور باقی لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ افعال نفس میں سے ایک فعل نہیں بلکہ کیا حکم ادراک ہے۔ تو اب اس اختلاف کے نظریے پر فحینئذ یکون التصدیق مجموعۃ تصورات الاربعہ، تو تصدیق یہاں پر اگر حکم کو ادراک مانے تو تصدیق مجموعہ ہوگی تصورات اربعہ، 4 تصورات کا مجموعہ ہوگی۔ ادراک بھی اب تصور ہو جائے گا، حکم یعنی جو ادراک ہے تو ادراک تصور ہے کہ ہمارا فعل تو ہے نہیں، وہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے نہیں۔ اگر حکم کو ادراک مان لیں تو تصدیق 4 تصورات کے مجموعے کا 4 تصورات کا مجموعہ ہو جائے گی۔ ایک محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جو دراصل حکم ہے، تو یعنی چاروں تصور ہو جائیں گے۔ تو محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم، ان چاروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہوگا ادراک ماننے کی صورت میں۔ اور اگر افعال نفس میں سے ایک فعل مانے، ادراک نہ مانے، تب بھی یہی 4 چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں فرق دیکھیے۔ فَإِن قُلْنَا، اگر ہم یہ کہیں انہو لیس بِادراکن، کی ادراک نہیں ہے، حکم ادراک نہیں ہے، یکون التصدیق مجموع تصورات الثلاث، تو تصدیق مجموعہ ہوگی 3 تصورات کا اور حکم کا۔ حکم تو ادراک ہے نہیں، تو اب 3 تصورات ہوں گے اور ایک حکم ہوگا۔ اس میں بھی 4 چیزیں ہوں گی لیکن چاروں تصورات نہیں ہوں گے، کیونکہ حکم کو انہوں نے تصور نہیں مانا، ادراک نہیں مانا، بلکہ ایقاع نسبت، انتزاع نسبت، یہ فعل من افعال نفس مانا۔ تو اب پتہ چلا کہ تصدیق 3 تصورات اور حکم کا مجموعہ ہے۔ عبارت یوں ہوگی، اور اگر یہ مانیں کہ حکم ادراک ہے تو تصدیق سیدھے سیدھے 4 تصورات کا مجموعہ ہوگی۔ چاروں چیزیں آپ گنا دیجئے گا، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور ادراک یعنی حکم۔ اور اگر ادھر ادراک نہ مانے تو آپ گنا دیجئے کہ تصدیق 3 تصورات اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ سے تصور محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ، یہ 3 تصور اور اس کے ساتھ حکم۔ ٹھیک، تو اب اس میں فرق یہ ہے کہ کیا یہ چاروں چیزیں تصورات ہیں یا ان میں سے 3 تصورات اور حکم تصور نہیں ہے، اسی یہی اختلاف ہے۔ تو متاخرین مناطقہ کے لحاظ سے تصدیق جو ہے 3 تصورات اور حکم کا نام ہے، اور جنہوں نے اس کو ادراک مانا ہے ان کے نزدیک کیا ہے، چاروں چیزیں تصور ہیں، تو سیدھے سیدھے 4 تصورات کا مجموعہ ہوا۔ ھذا علی رائے الامام، یہ امام رازی کی بھی رائے ہے۔ وَإِمَّا علی رائے الحکمہ، اب حکمہ کی رائے دیکھیے، تصدیق صرف حکم ہے اور کچھ نہیں۔ متاخرین مناطقہ کیا کہتے تھے کہ تصدیق نام ہے 3 تصورات اور کیا، 3 تصورات اور حکم کا، اور کچھ لوگ کہتے تھے جو مناطقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 تصورات کا نام ہے، اور امام رازی اور یہ متاخرین مناطقہ یہ کہتے ہیں نہیں، 3 تصورات اور حکم کا نام ہے۔ اور حکمہ کی رائے یہ ہے کہ تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ والفرق بینہما من وجوہ، امام رازی اور حکمہ کے درمیان فرق چند وجہوں کی بنیاد پر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے، حکمہ کے مذہب پر تو تصدیق بسیط ہے، اور امام کی رائے پر تصدیق مرکب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ ان تصورات کو مانتے ہیں کہ تصورات ان کا مجموعہ ہے، تصدیق تصورات کا مجموعہ ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے نزدیک مرکب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، حکمہ کہتے ہیں کہ بھائی حکم، صرف حکم کا نام تصدیق ہے تو حکم تو بسیط ہوتا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ چند چیزوں میں فرق ہے، تصدیق بسیط ہے حکمہ کے مذہب پر اور امام رازی کے مذہب پر مرکب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طرفین کا تصور یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت، یہ 3 چیزیں شرط ہیں تصدیق کے لیے، خارج عنہ علی قولہم، حکمہ کے قول پر یہ محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں۔ وشطرہ الداخل فیہ علی قولہ، اور امام رازی کے کہنے کے مطابق یہ تینوں شرط نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں،
شطر ہیں، جز ہیں، جو تصدیق میں ہی داخل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں حکم جو ہے یہ الگ، تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تو بقیہ محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کیا ہو گئے؟ تو یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں حکمہ کی رائے پر۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، تصدیق تو نام ہے بھئی 3 تصورات اور حکم کا، تو 3 تصورات یہ کیا ہو گئے؟ یہ تصدیق کے جز ہو گئے، اس سے خارج نہیں بلکہ اس میں داخل ہے۔ اور تیسری ہے کہ حکم نفس تصدیق ہے، حکم ہی تصدیق ہے حکمہ کی رائے پر، اور جزء داخل علی زعمہ، اور امام راضی کی بنیاد پر حکم ہی تصدیق نہیں ہے بلکہ حکم ایک جز ہے تصدیق کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے یہی کہنا چاہا انہوں نے کہ تصور مع الحکم کسے کہتے ہیں؟ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی جانب کرنا، ایجاباً یا سلباً۔ ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت کو، سلب کہتے ہیں انتزاع نسبت کو۔ تو اب جب ہم نے کہا الانسان و کاتب او لیس بکاتب، تو ہم نے کتابت کی نسبت جب انسان کی طرف کی اور ثبوت کتابت کی نسبت واقع کی تو یہی ایجاب ہے، اگر ثبوت کتابت کی نسبت کا رفع کیا تو یہی سلب ہے۔ تو جان لینا چاہیے کہ انسان جس کو ہم نے تصور کیا وہی محکوم علیہ کا تصور ہے، اور کاتب یہ محکوم بہ کا تصور ہے، اور ایجاب و نسبت حکمیہ کا یہی کیا ہے، وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، یہ اس کی نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اور پھر اس پر ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت یہی حکم ہے۔ تو اب اس میں یہ کہا کہ کبھی کبھی نسبت حکمیہ کا ادراک بغیر حکم کے بھی ہو جاتا ہے، جیسے انسان کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، اتنا تو ہمیں پکا معلوم ہے۔ تو کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہے، لیکن اس میں شک ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی حکم نہیں لگایا کہ ہاں ہے یا ہاں نہیں ہے، دو میں سے کسی ایک بات کا پکا حکم نہیں کیا، کہا ہے یا نہیں ہے، اسی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو کیا جو شخص اس کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے وہ نسبت حکمیہ کا ادراک نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، بھائی اس کو تصور تو ہے، اس کے ذہن میں تو یہ بات ہے، تصور تو اس نے کیا جبھی تو وہ شک کر رہا ہے۔ آپ کسی کے اوپر چوری کا الزام لگائیں، آپ کو شک ہو کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، تو آپ کو شک ہوگا تو کیا اس شک کے دائرے میں آپ فلاں شخص کا تصور نہیں کریں گے؟ تو یہی چیز، کیونکہ شک کرنا نسبت میں یا نسبت کا وہم کرنا بغیر نسبت کے تصور کے محال ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بھی اگر آپ شک کرتے ہو تو شخص کے تصور کے بغیر شک کرنا ہی محال ہے۔ آپ کا میرے اوپر شک کیوں جائے گا جب تک آپ میرے بارے میں تصور نہیں کریں گے؟ لیکن تصدیق تو بھائی ظاہر سی بات ہے، جب تک حکم حاصل نہیں ہوگا تب تک جو ہے تصدیق حاصل نہیں ہوگی۔ اب متاخرین مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ حکم یعنی ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت۔ حکم کا مطلب پہلے سمجھیے، حکم کا مطلب ہے ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت۔ تو یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، یعنی جب محکوم علیہ پایا جاتا ہے، محکوم بہ پایا جاتا ہے اور نسبت حکمیہ پالی جاتی ہے، اس کے بعد ہم یہ حکم لگاتے کہ نہیں انسان کاتب ہے اور یہ زید کاتب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حمار کاتب نہیں ہے، حکم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ حکم لگانا یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے نا، تو نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ اور جو لوگ حکم کو ادراک مانتے ہیں، تو ادراک جو ہوتا ہے تو ادراک تو تصور ہوتا ہے کہ انسان، پھر کاتب، پھر نسبت حکمیہ، ان کے پائے جانے کے بعد ہم تصور نہیں کرتے، اب ہم سیدھے حکم لگاتے ہیں، ہم فعل کرتے ہیں، وہاں پر تصور نہیں کرتے۔ اور حکم کو اگر ادراک مان لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم ان 3 چیزوں کا تصور کرتے ہیں، اس کے بعد چوتھی چیز حکم، اس کا بھی ہم تصور کرتے ہیں، تو حکم ہوا ادراک۔ متاخرین مناطقہ کہتے ہیں ادراک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فعل من افعال نفس، کیونکہ ہم اسے صادر کرتے ہیں۔ اور حکم جب فعل ہے، ادراک نہیں ہے، تو اب یہ ادراک انفعال ہے، حکم فعل ہے، تو فعل کبھی انفعال ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو بھائی تقسیم میں ہمیں ترتیب بدلنی پڑے گی۔ تب کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہنا یہ پڑے گا کہ ٹھیک ہے، ہر تصدیق میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، کون سی؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم۔
اب وہ حکم ادراک ہے تب تو وہ مل کے 4 تصور بن جائے گا، حکم اگر ادراک نہیں ہے تو وہ 3 تصور ایک طرف اور حکم ایک طرف، بس یہی ترتیب ہے۔ تو یہی کہا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حکم ادراک ہے تو ادراک بھی ایک تصور ہے، انفعال ہے بھائی، تو تصدیق یہاں پر 4 تصورات کا مجموعہ ہو گئی۔ تصدیق کی اجزا بتا رہے ہیں، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس چیز کا تصور جس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ادراک نہیں ہے تو آپ 3 چیزوں کا تصور کر لیجئے، محکوم علیہ کا، محکوم بہ کا، نسبت حکمیہ کا، اور ایک چوتھی چیز ہے وہ حکم ہے، لیکن تصور 3 ہوں گے، حکم ان سے باہر ہوگا، حکم ایک الگ چیز ہو جائے گی، وہ تصور نہیں ہوگی۔ یہ امام راضی کی رائے ہے۔ حکمہ کی رائے دیکھیے تو تصدیق صرف حکم کا نام ہے، باقی تو 3 چیزیں تصور ہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن فرق ان دونوں میں ہے چند وجہوں کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ حکمہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ کیوں بسیط ہے؟ وہ کہتے ہیں حکم صرف تصدیق کا نام ہے، باقی محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ، ان پر جب تک حکم نہیں لگایا جائے گا تب تک تو یہ تصور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بسیط کیا ہے؟ اس لیے جب حکم صرف تصدیق کا نام ہے، یعنی تصدیق میں حکم ہی ہوگا، بغیر حکم کے تصدیق ہوگی ہی نہیں، تو گویا کہ تصدیق بھائی حکم کا نام ہے، ایک ہی چیز تصدیق ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز تصدیق ہے، وہ حکم ہے، تو اس لیے کہہ دیا کہ تصدیق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ باقی چیزیں تو سب تصور ہیں، محکوم علیہ تصور ہے، محکوم بہ تصور ہے، نسبت حکمیہ تصور ہے، تو تصدیق ایک ہی چیز ہے تو وہی بسیط ہے۔ اور امام راضی کی رائے پر مرکب ہے۔ مرکب اس لیے ہے کہ حکم کے بغیر کیا صرف حکم سے تصدیق پا لی جائے گی؟ حکم سے تصدیق تو پائی نہیں جاتی، اس کے لیے ضروری ہے کس کا ہونا؟ محکوم علیہ کا تصور ہونا، محکوم بہ کا تصور ہونا، نسبت حکمیہ کا تصور ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حکم تنہا بھی تصدیق نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس لیے حکم تصدیق مرکب ہوگی۔ اگر تصدیق بسیط ہو تو پھر تو بغیر تصورات ثلاثہ کے بھی اسے حاصل ہو جانا چاہیے۔ سب کے اپنے اپنے جواب ہیں۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین یعنی محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہ کا تصور۔ ابھی محکوم علیہ ہو گیا انسان، محکوم بہ ہو گیا کاتب، نسبت حکمیہ ہے یا نہیں۔ تو طرفین اور نسبت یعنی محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ متقدمین حکمہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، تو جب حکم ہی تصدیق ہوگی، لیکن پھر تصدیق کے لیے ضروری ہے تصورات ثلاثہ کا ہونا، تو ہم یہ کہہ دیں گے تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، اور شرط تو بھائی خارج ہوتی ہے اس سے، شرط اپنے مشروط سے خارج ہوتی ہے، جیسے وضو ہے نماز سے خارج ہے، تو اگرچہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو تو نماز کا جز ہے نہیں، نماز سے خارج ہوگا اور شرط ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ تصورات ثلاثہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ حکم کے لیے شرط ہو جائیں گے، تصدیق کے لیے شرط ہو جائیں گے، اور تصدیق یہ حکم ہی اور کچھ نہیں ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ حکم نہیں ہے بلکہ کیا اس کا جز ہے، کیونکہ امام صاحب تو مرکب مانتے ہیں، تو بھائی ان کے نزدیک یہ جز کیا ہو جائیں گے؟ تصدیق کے اجزاء ہو جائیں گے، اس کے لیے شرط نہیں ہوں گے، کیونکہ شرط جو ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے، یہ تو داخل ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ حکم ہی تصدیق ہے، کیوں؟ وہی کہتے ہیں حکم اس لیے تصدیق ہے کہ دیکھیے محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ تینوں چیزیں تصور ہے، حکم کے بغیر یہ پوری نہیں ہوتی، وجزء داخل۔ اور امام صاحب کے نزدیک تصدیق صرف حکم نہیں ہے، صرف حکم ہوتی تو حکم صرف حکم کے ساتھ تصدیق پالی جاتی، تو جزء داخل ہے۔ اب یہ بات انہوں نے بتائی کہ تصدیق کے اجزاء کیا ہیں۔ تصدیق کے اجزاء 4 ہیں، 3 تصورات اور حکم، اور ایک قول کی بنیاد پہ 4 تصورات، ٹھیک ہے، ہیں وہی
اور یہ اختلاف دیکھ لیجیے گا، امام صاحب کے نزدیک جو ہے تصدیق مرکب ہے، اور نسبت حکمیہ اور یہ جو 3 تصورات ہیں یہ تصدیق کا جز ہیں، اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ تصدیق حکم جو ہے تصدیق کا جز ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، اور یہ 3 تصورات اس کے لیے شرط ہیں، اس سے خارج ہیں، اور تیسرا یہ کہ حکم ہی نفس تصدیق ہے۔ اس کو دیکھ کے آئیے، تو 2 باتیں انہوں نے بتا دی انہوں نے کہ اگر حکم سے مراد ادراک ہوگا تب تو پھر کلیئر ہے کہ 4 تصورات کا مجموعہ ہوگی تصدیق، اور حکم سے مراد ادراک نہ ہو تو تصدیق 3 تصورات اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اب اس میں یہ پڑھ کے آئیے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ أَنَّ الْعِلْمَ اما تصور او تصدیق۔ علم کی قوم میں جو مشہور ہے مناطقہ میں کہ علم یا تصور ہوگا یا تصدیق، تو مصنف نے ادلانہ الی التصور الساذج و الی التصدیق، مصنف صاحب نے عدول کیا ہے تصور ساذج اور تصدیق کی طرف۔ تو سبب عدول کیا ہے اور اس کے اوپر کیا اعتراض پڑ رہا ہے تقسیم مشہور پر، اس میں کتنی وجہ ہیں، کن وجہوں سے اعتراض پڑ رہا ہے، یہ ساری باتیں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔